سلوک کی راہ کہ یہاں ہم سب برابر اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اردو کی حالت کے لیے اہل اردو جواب دہ ہے۔ اردو ہمیں شکایت ہے کہ اردو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اہل اردو بے وقت و بے قیمت ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب مگر اس کا ذمہ دار کون؟ قاری زبان اردو کی یہ بدقسمتی ہے کہ اردو کو ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سارے فلمی ڈائلاگ، مکالمات اور نظمیں اردو زبان میں ہوتے ہیں۔ اردو کے نام پر تنخواہ لینے والے اساتذہ خود اپنی اولاد کو انگریزی کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں۔ اہل اردو کے مسائل صرف اردو اخباروں تک محدود ہیں۔ اہل اردو کی ساری دکانوں اور دفتروں پر آویزہ اکثر بورڈ اردو میں نظر نہیں آتے۔ جو سما کہاں تیرے سب کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، اور تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، اور جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، تھوڑا مائک کے پاس، جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ نہ ہو کر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، چیئرمین صاحب، نہ ہو کر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے۔ صدر باوقار الحاج عبدالمبین صاحب، مبین منور صاحب، سابق چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی، جناب محترم منیر احمد جامی صاحب، جناب ڈاکٹر ایوب خان صاحب، محترمہ فاطمہ صاحبہ، محترم جناب عبدالعزیز صاحب، حاضرین اجلاس، محبان اردو، عاشقان اردو، غمخاران ملت، آپ نے حضرت مولانا حسیب صاحب قاضی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ٹائم نکالا، اس اجلاس میں حاضر ہوئے۔ میں ان کے حوصلوں کو داد دیتا ہوں اور آپ نے شرکت فرمائی، آپ بھی بے شک قابل مبارکباد ہیں۔ آپ اردو کی بھیڑ میں ان منتخب شخصیتوں کا نام ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اجلاس میں شرکت کی، اردو کی حمایت کی اور اردو کو حوصلہ دیا، اہل اردو کو ایک طاقت اور ہمت عطا فرمایا۔ ہمارے درمیان سابق چیئرمین مبین منور صاحب موجود ہیں، اپنے زمانے میں ماشاءاللہ ایک کامیاب چیئرمین کی حیثیت سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی انہوں نے خدمت کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں اس موقع پر میں عملیات تو کرتا نہیں، مگر اس میں اتنا مبارک ہے، اس مناسبت سے یہ وظیفہ دینا ضروری ہے چونکہ وہ قرآن کا ہے۔ اس سورہ یاسین شریف میں 7 بار مبین آیا ہے، اور مشکل سے مشکل گھڑی اور مہم میں ایک مخصوص انداز میں 7 بار مبین کی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو ہر مشکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو بڑا مبارک نام ہے آپ کے والدین، ہمارے درمیان محترم جناب منیر احمد جامی صاحب ہیں، ماشاء اللہ میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں ان کو، بالکل سیدھے سادے، اخلاص کے پیکر، صبر و تحمل کے پیکر، اردو کی خدمت، اہل اردو کی خدمت، قوم ملت کی خدمت میں صبح و شام، صبح و مساء حاضر رہتے ہیں اور ہر ایک کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، بہترین ادیب ہیں، بہترین شاعر ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرحمان جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول تھے، جامی مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول سے سچے عاشق رسول تھے، عالم شریعت، عالم طریقت تھے۔ ہر بار مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے حضور کے روضہ اقدس پر تو اجازت چاہتے کہ میں جا رہا ہوں اپنے وطن واپس، تو قبر انور سے آواز آتی تھی بسلامت رہی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جائیے پھر آئی۔ اب آخری دفعہ جب حضرت جامی حاضر ہوئے یہ آواز نہیں آئی تو زارا پکا رونے لگے،
کہ معاملہ کیا ہے. ہر بار مزار انور سے جواب آتا تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جائیے پھر آئے. اب کی بار قبر انور سے کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ یہ آواز آئی رفترت مبارکباد کہ آپ کا جانا مبارک. جانے کی بات ہو رہی، آنے کی بات نہیں ہو رہی. تو اتنے سچے عاشق رسول تھے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کا جو لقب ہے جامی، جامی کی حیثیت سے عربی زبان میں بے شمار مستند درسیات کی کتابیں ہیں، اور اس نام کی برکت ہے. میں سمجھتا ہوں اس برکت کا ایک جھلک، ایک عکس ہے کہ محترم جناب نوری احمد جامی میں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں ترک نسب کن جامی کے ای رہ فلاں بن فلاں چیزیں نہیں. یہ جو تصوف کی راہ ہے، معرفت کی راہ ہے، خدا کی پہچان کی راہ ہے، یہاں ذات پات حسب نسب نہیں دیکھا جاتا. یہاں سب اللہ کے بندے بندگان اپنا سب برابر. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے تصوف کے اس کلام میں ارشاد فرمایا کہ نسب حسب کی بات کرنا چھوڑ دو. یہ وہ راہ ہے، معرفت کی راہ، سلوک کی راہ، کہ یہاں ہم سب برابر اللہ کے بندے ہیں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اور اس ورڈ جو جامی لفظ ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کی جو جھلک ہے، اس میں جو اوصاف مومنانہ ہیں یا صوفیانہ ہیں، اس کی ایک جھلک بے شک میں جامی صاحب کی شخصیت میں پاتا ہوں. سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، پورا شہر انہیں جانتا ہے. سارے اردو کے رسائل، اخبار، جریدے سب ان کو جانتے ہیں. صبح و شام محنت کرتے رہتے ہیں، قوم ملت کی خدمت کرتے رہتے ہیں. بھیڑ کیوں ہے اس قدر میخانے میں؟ کچھ تو بات ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیف، صاحب اوصاف ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. ابھی انہوں نے ایک ضخیم کتاب تذکرۃ الصالحین لکھا، ابھی مجھے بھی دیا توفتاً انہوں نے. بڑی خوشی کی، بڑی محنت کی بات ہے. یہاں لکھنے پڑھنے والوں کی قدر نہیں ہے، لکھنے پڑھنے والوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں تقریباً 250 یا 300 آرٹیکل سالار سہارا میں لکھ چکا ہوں، اور تحقیق I am author of more than 30 books in Urdu and in English as well. ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے والوں کی قدر نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے آج کا اجلاس کتنا اہم اجلاس ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ اجلاس اردو اکیڈمی کے اشتراک کے ساتھ منعقد ہوا ہے. خود اردو اکیڈمی کے جو ذمہ داران یہاں نظر نہیں آتے. میں نہیں جانتا کون اس میں حاضر ہے. تو یہ حال ہے. جس اکیڈمی سے ہمیں اردو کی توقع ہے، اردو کے فروغ کی توقع ہے، اس اردو اکیڈمی کا ہی ساتھ پریکٹیکلی ہمارے ساتھ نہیں، یہاں وہ محفل میں موجود نہیں ہے. یہ افسوس کی بات. تو کس طرح سے اردو کی خدمت ہوگی؟ میں نے اس سلسلے میں ایک طویل مقالہ لکھا. میں اس کے صرف چند گوشے، چند حصے آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ آج اردو کی حالت کیا ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ آج کی یہ محفل جو بڑی مشکل سے سجائی گئی ہے، حضرت مولانا حسین صاحب نے اپنے مدرسے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تو چند میری تحریروں کے چند حصے ہیں، سماعت کریں. اہل اردو کی حالت کے لیے اہل اردو جواب دہ ہیں. اردو کی زبوں حالی اور اہل اردو کی غفلت و بے رخی پر آج جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. ہمیں شکایت ہے کہ اردو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور اہل اردو بے وقت و بے قیمت ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب درست ہے، مگر اس کا ذمہ دار کون؟ قارئین اردو سے یہاں مجھے یہ بات کہنے میں ہرگز کوئی تکلف نہیں ہے کہ عملاً ہم نے خود اپنی مادری زبان، نہایت شیریں و بے حد پیاری زبان، اور ہندوستانی زبان یعنی اردو کے ساتھ سخت غیر منصفانہ روش اختیار کر رکھا ہے. چاہنے والے اس کے گھر گھر ہیں، پھر بھی کیوں بے مکان ہے اردو. اس سلسلے میں ہمارا یہ مذکورہ ذیل جائزہ ملاحظہ فرمائیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کے مشاہدے میں بھی یہ باتیں ہوں گی. خدا کرے کہ اردو کے حوالے سے ہم سب سنجیدہ و فعال ہو جائیں، اور حالات کے ساتھ سودا کر کے مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کے بجائے فروغ و بقائے اردو کے لیے تھوڑا نقشائی و زبان درازی سے کام لیں، تو اردو اور اہل اردو دونوں کی ترقی ہوگی. نمبر 1، زبان اردو کی یہ بدقسمتی ہے کہ اردو کو ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسری بات، اردو سے زبانی اظہار ہمدردی کی جاتی ہے، مگر اردو کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، اور محبین اردو سے دشمنی بھی. تیسری بات، سارے فلمی ڈائلاگ، مکالمات اور نغمے اردو زبان میں ہوتے ہیں.
فلمی دنیا میں ہندی کا اردو کے مقابلے میں بہت کم دخل ہوتا ہے، تاہم اردو فلم نہیں بلکہ ہندی فلم کہلاتی ہے۔ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اردو کے نام پر تنخواہ لینے والے اساتذہ خود اپنی اولاد کو انگریزی کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں یا کنڑی اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں۔ اردو پڑھانے والوں کو یہ رویہ یہ بتا رہا ہے کہ اردو کا مستقبل خود معلمین اردو کے نزدیک روشن و صاف نہیں بلکہ تاریک و مبہم ہے۔ بارہا مشاہدے میں آیا ہے کہ اردو اساتذہ کی اردو زبان و ادب سے جانکاری کمزور اور اردو تاریخ، اردو نثر نگاری، اردو شاعری کے حوالے سے معلومات بہت کم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صحیح دامن و کوتاہی اساتذہ سے عرفان اردو کے لال و گوہر ملنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ معرفت اردو سے آ رہی وہ خالی معلمین اردو ادب ہمارے بچوں کو اردو شناسی کے موتی عطا کر سکیں گے؟ ذرا سوچیے۔ اور ایک بات، اردو اسکول و مدارس کی ڈیولپمنٹ کمیٹیوں یا انتظامیہ کمیٹیوں کے افراد عموماً یا تو جاہل ہیں یا پھر ان کی تعلیم اردو میڈیم کے بجائے کنڑی اور انگریزی میڈیم سے ہوئی ہے۔ وہ صرف سیاسی و سماجی اثر و رسوخ کے ذریعے لیڈرشپ کے شوق میں اس طرح کی تعلیمی کمیٹیوں کے رکن بن جاتے ہیں۔ پھر بھلا ایسوں سے اردو کے فروغ و ترقی کی امید کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اہل اردو کے مسائل صرف اردو اخباروں تک محدود ہیں، ان کی رسائی کنڑی اور انگریزی اخبار و رسائل تک قطعی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زبان اردو، اہل اردو اور اردو خواں، اردو داں حضرات و طبقات کی شکایتیں اور ضرورتیں ایوان حکومت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ملک کی صوبائی و مرکزی سرکاروں کو اور غیر اردو افسران حکومت و دانشوران ملک کو اردو کی اہمیت و عظمت کا کما حق احساس و علم نہیں ہو پاتا ہے۔ اہل شمال نے اردو رسم ہو کے اردو نظم دونوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ خصوصاً یوپی میں عام طور پر اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، مگر وہاں پر اور شمال کے دوسرے صوبوں میں بھی خود اہل اردو کی ساری دکانوں اور دفتروں پر آویزہ اکثر بورڈ اردو میں نظر نہیں آتے، اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اہل اردو منگنی، شادی، ولیمہ اور گھر کی اوپننگ کے دعوت نامے زیادہ تر انگریزی ہی میں چھپانا پسند کرتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی یا پھر مشکل سے 5% اہل اردو ایسے ہیں کہ جو مختلف تقاریب کے موقع پر زبان اردو میں دعوت نامے شائع کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں کچھ تو ضرورت کا دخل ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ اردو کارڈ طبع کرانے میں ہم کم پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے اور انگریزی کارڈ چھپانے میں ہمارا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگے گا۔ آج کا دور صلاحیتوں پر اجارہ داری کا دور ہے، اس لیے آج کے بازار علم و فن میں فنکار، قلمکار، شعراء، ادبا، علماء، خطبہ سب خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پسند کے شعراء و ادبا اپنے گروپ سے وابستہ قلمکاروں کے لیے ہی اردو اکیڈمی میں، اردو نصابی کمیٹیوں میں گنجائش نکالی جاتی ہے، اور انہی کے نام وسیقہ انعام و اکرام، سند اعزاز و در امتیاز اور تمغہ اردو خدمت گزاری کا قرعہ فعال نکالا جاتا ہے۔ نتیجتاً بے شمار باصلاحیت اردو فنکاروں، اردو قلمکاروں، اردو خدمت گزاروں کا خون کیا جاتا ہے۔ محبین اردو کے مابین فروغ اردو کے نام پر رونما ہونے والی آپسی رسا کشی، تنگ نظری اور حسد و رقابت کے حوالے سے مورخہ 9 نومبر 2014 کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں اطہر فاروقی کی لکھی تحریر عالمی اردو تدریس کی وضاحت پڑھ لیں اور سوچیں کہ اردو والوں نے خود اردو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مغربی ممالک میں جب جب اردو کے بین الاقوامی سیمیناروں کے لیے حکومت سے مدد مانگی گئی تو اس رقم کا نہ صرف بڑا حصہ غصب کر لیا گیا، بلکہ ایسی کانفرنس سے ان ممالک کے نام نہاد اردو ادیبوں اور شاعروں کے درمیان مزید گروہ بندی کا سبب بنی۔ دوسری زبانوں میں لکھی گئی اچھی کتابیں اور اچھے مضامین و مقالات کا عام طور پر اردو میں ترجمہ ہوا اور ہوتا رہتا ہے، ان کی ترجمانی بھی، مگر اس کے برعکس اردو میں لکھی گئی اچھی کتابیں اور اردو میں لکھے گئے اور لکھے جانے والے اچھے مضامین و مقالات کے ساتھ کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ آج تک ہم حکومت کی جانب سے بنگلور میں ایک اردو ہال بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے بڑے شہروں کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ ہوگا، جبکہ شہر گلستان بنگلور میں خصوصاً اردو مشاعروں میں
بڑے بڑے قداور سیاسی قائدین کچھ اس طرح مدعو نظر آتے ہیں کہ گویا کاروان اردو انہی کے دم قدم سے رواں دواں ہے، وہی بالائے اردو ہیں اور وہی اردو زبان کے مسیحائے کل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی سیاسی و ملی ساکھ کل کی کل اردو اور محبان اردو کی مرہون منت ہے۔ آج بھی ضرورت پڑنے پر عوامی جلسوں میں اردو کے اشعار ہی ان کی بے تکی تقریروں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ذرا ان حقائق کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ خود ان قائدین ملت، ان قائدین میرے جملے سنیں، یہ خود ان قائدین ملت کی اولادیں انگلش خان، انگلش دان، انگلش زبان، انگلش بیان، انگلش دوست، انگلش سوچ، انگلش پرست، انگلش مست، انگلش نوش، انگلش پوش اور انگلش مزاج اور انگلش نواز، المختصر سراپا انگلش نظر آتی ہیں۔ اب قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ آخر ہمارے یہ سیاسی اور ملی لیڈر اردو کے ساتھ بھلا کیا عدل و انصاف کریں گے؟ عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کی انصاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، اس لیے میں ان کی توجہ جامی صاحب کی اور آپ چونکہ سیکرٹری ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحب، آپ سب ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، یہاں سب پڑھے لکھ کے بیٹھے ہیں، میں بڑے درد کے ساتھ یہ لکھا ہے میں نے اور آپ کی توجہ کے میں طالب ہوں۔ اس سلسلے میں حوالہ بارہی کی تحریر کا ایک تبصرہ بھی کچھ کم قابل غور نہیں ہے۔ وہ حوالہ جو سہارا کا تھا، یہ مرض کی شناخت کی پہلی سنجیدہ کوشش ہے، ورنہ تو اردو کے سیمیناروں اور کانفرنسوں نے محمل گوئی، لفاظی اور سیاست دانوں کی قصیدہ خوانی کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے، اس کی شاید ہی دنیا کسی زبان کے ایسے حالات میں کوئی مثال ملے جن سے اردو گزر رہی ہے۔ اور بے محل نہ ہوگا کہ اس موقع پر میں سابق مرکزی وزیر اور رکن راجیہ سبھا جناب رحمان خان صاحب کابینی منسٹر بر حقیقت صداقت یہ جملہ کوٹ کر دوں جو انہوں نے علامہ اقبال کی یاد میں منعقدہ آل انڈیا مشاعرہ بنگلور کے منچ پر کہا، ہر فرقے کا، ہر زبان کا ایک بھون ہے، اردو کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہمیں اردو کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا یہ مشاہدہ بھی، چونکہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اس سے بھی زیادہ تلخ حقائق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا یہ مشاہدہ بھی کہ چونکہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اس لیے اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں کہوں گا یہ الزام اردو نوازی، اردو وابستگی اور اردو پروری ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ ویسے بھی اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں کے کم و بیش حروف ہجائیہ کا تلفظ، رسم الخط، صوری و معنوی نسبت اور ان زبانوں کی تاریخ و تہذیب سب کا مسلمانوں سے خاص لگاؤ رہا ہے اور ہے۔ اور یہ بھی بلا شبہ صحیح ہے کہ اردو کی تاسیس و تدوین، اردو کی تربیت و تزئین، اردو کی ترویج و اشاعت اور اردو کی تعمیر و ترقی میں بڑا حصہ ہمارا ہی رہا ہے۔ مگر اس اعتراف کے ساتھ زبان اردو کے ہر عہد شعر و سخن میں اعلیٰ پیمانے کے چند غیر مسلم شعراء و فنکار بھی گزرے ہیں اور آج بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اردو سے محبت کی ہے تو اردو نے بھی انہیں دنیا فکر و فن اور جہان شعر و سخن میں خوب پہچان عطا کی ہے، یہ بات کسی سے مخفی نہ رہے۔ اب جبکہ زبان اردو اور محبان اردو کا مقدمہ کلی طور پر ہم ہندی مسلمانوں کی عدالت میں آ گیا ہے، تو اردو کے حق میں فیصلہ کرنے میں ہم سے اگر ادنا سی بھی کوتاہی ہوئی تو یقین جانیے کہ پھر نہ میر و انیس ہمیں معاف کریں گے اور نہ غالب و اقبال معاف کریں گے، نہ داغ و اکبر معاف کریں گے، نہ ظفر و جگر معاف کریں گے، نہ سر سید و شبلی معاف کریں گے، نہ نذیر و علی معاف کریں گے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد معاف کریں گے، نہ بابا اردو مولانا عبدالحق۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں کہ نہ اردو مترجمین و مفسرین قرآن کریم ہمیں معاف کریں گے اور نہ اردو سیرت نگاران معلم زبان اردو اور صاحب قرآن و بیان صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اردو مورخین تاریخ اسلام و ہندوستان معاف کریں گے اور نہ اردو مترجمین حدیث رسول شہ انام الناقلین معاف کریں گے۔ اس لیے ہم سب مل کر اردو کی بقا و سیاح کے لیے اور اردو کی حفاظت و صیانت کے لیے کام کریں۔ اردو لکھنے، پڑھنے اور اردو اخبار و رسائل اور اردو کتب و جرائد کو خریدنے کی عادت چلا لیں۔
اور ہمارے وہ بچے جو انگریزی یا کنڑی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے خالی اوقات میں گھر ہی پر ہی صحیح ہر حال میں اردو سیکھنے سکھانے کا پروگرام بنائیں. یہ بس میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اخیر میں ہمیں اعتراف کرنے میں بھی ہرگز کوئی تکلف نہیں کہ بغیر کسی منظم و مربوط سابقہ پلاننگ اور منصوبے کے چند ملکوں میں شورا اور ادبائے علم و سخن کو چھوڑ کر دنیا بھر میں فروغ اردو کے لیے شعوری یا لاشعوری طور پر ہند و پاک کے خطبہ دین داعیان اسلام اور بمبئی کی فلم نگری نے بہت اہم نمایاں کردار ادا کیا ہے. اسی طرح پورے بھارت میں آج عملاً و تحریراً و تقریراً دینی مدارس و جامعات حیات اردو ادب اور بقائے اردو زبان کے لیے بڑی مخلصانہ جدوجہد کر رہے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اور میں خود ویسٹ انڈیز میں رہ چکا ہوں, ساؤتھ امریکہ میں رہ چکا ہوں, یو ایس اے میں رہ چکا ہوں. نہ ان کی زبان اردو ہے نہ وہ اردو پڑھتے ہیں, مگر اردو انگریزی اور ڈچ کیلیگرافی میں لکھ کر اردو نعت پڑھتے ہیں. ان دور دراز ممالک میں, ویسٹ انڈیز میں, کیریبین آئلینڈس میں, میں وہاں اکثر جاتا رہتا ہوں, میں کام کر چکا ہوں, میں کیلیفورنیا میں بھی رہ چکا ہوں, کہ وہاں ان کی زبان اردو نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ اردو میں نعت لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں, اور انگریزی اور ڈچ اور فرینچ لینگویج میں کیلیگرافی میں لکھ کر اردو میں نعتیں پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں. تو ہماری زبان کی دھوم ساری دنیا میں ہے. محبان اردو کی جانب سے ہزاروں سلام ہو ملک بھر کے ان تمام مدنی و لسانی, دینی و تعلیمی, مذہبی و ملی اردو روزناموں, ہفت روزہ, 15 روزہ, ماہناموں, سہمائی اخباروں, رسالوں, جریدوں کو جو کتاب و طباعت کی جملہ رانائیوں سے مزین ہو کر اور سود و زیاں کی پرواہ کیے بغیر ہزار حالات کی ناسازگاری اور ماحول کی عدم موافقت کے باوجود پوری پابندی کے ساتھ منصہ شہود میں آ رہے ہیں. اور سلام ہو ادبی محفلوں اور اردو شاعروں کے منتظمین پر کہ جو گاہے بگاہے ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں فروغ اردو کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ذرا پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں. اور اردو کی چاشنی و ہماگیریت کے حوالے سے میری یہ جملے توجہ کیا, میں طالب ہوں. عربستان کی عربی کو گلے لگانے والی اردو, ایران کی فارسی سے اپنے صحن کو سجانے والی اردو, انگلستان کی انگریزی کو اپنے سینے میں بسانے والی اردو, ویدک دھرم کی انتہائی سخت سنسکرت اور دائر ہند کی نرم ہندی زبانوں کو اپنے وسیع دامن میں جگہ دینے والی اردو زبان کی چاشنی و حلاوت کا کیا کہنا. ذرا ان الفاظ کی کشش اور چاشنی و حلاوت و شیرینی پر تو غور کیجیے. بریانی کی خوشبو چاشنی کسی اور زبان میں کہاں, شیروانی کا وقار کسی اور پوشاک میں کہاں, مغل دربار ہوٹل جیسا پرکشش دسترخوان کسی اور ریستوران میں کہاں, انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ جو دشمن کے دل میں ہیبت ڈال دے ہمیں کہاں دستیاب ہو سکتا ہے. شہید یا شہید وطن جیسا محترم و معزز لقب کا مقابلہ کسی اور زبان کے الفاظ و القاب میں کہاں. جے جوان ایک پرجوش و پرہوس کا نعرہ جے جوان میں کیا جوان سی وسیع تر مفہوم رکھنے والا کوئی مترادف کلمہ ہندی و انگریزی کے پاس ہے جو یہ الفاظ جو جوان لفظ بولتے ہی عمر و صحت, بہادری و شجاعت, سرحد پر مر مٹنے کا جذبہ محافظت, غرض ہر خوبی کا عکس و مظہر ہمارے ذہن میں سما جاتا ہے.